لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہجری سال شروع ہونے سے پہلے ہجری سال کے جو مہینے ہیں جس کے ہم نام لیتے ہیں صفر، محرم، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ نام پہلے سے موجود تھے، لیکن یہ سال کا ابتدا کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی یمن سے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ تاریخ کیوں نہیں ڈالتے کہ یہ واقعہ فلاں مہینے اور فلاں سال میں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم تو اس طرح نہیں کرتے۔ یہ آدمی تو چلا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلوت میں چلے گئے تو دل و دماغ میں یہی خیالات بار بار آنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ تو آپ نے مہاجرین اور انصار سب صحابوں کو جمع کیا اور اس یمنی آدمی کی بات پیش کی، پھر ان سے سوال کیا کہ تاریخ کا آغاز اب شروع کہاں سے کرنا چاہیے۔ ایک طویل خاموشی چھا گئی، کہیں سے ہلکی سی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آغاز ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بلکہ بعثت نبوی سے تاریخ لکھنے کا آغاز ہونا چاہیے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہوئی کہ ہمیں تاریخ لکھنے کا آغاز اس وقت سے کرنا چاہیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی سرزمین سے نکلے، یعنی جس دن ہجرت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ ہر طرف آوازیں آنے لگی کہ ہمیں یہ بات قبول ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ تو اس طرح ہجری سال کا آغاز شروع ہو گیا۔